علم کا یہ منتہا ہے، اس کو اگر ہم اپنے آپ ذات کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو ہم گرنا شروع ہو جائیں گے۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ موت کی سکرات میں تھی، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی، تو جنگ جمل کے بعد سے بول چال بند تھی، کیونکہ عبداللہ ابن عباس حضرت علی کی طرف سے لڑے تھے باقاعدہ، تو آپ کے پاس عبداللہ بن زبیر اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئیں، اتنا اثر تھا اس بات کا۔ تو ان کا حبر الامہ ہے اور ابن عم الرسول ہیں، اجازت دے دیں۔ تو حضرت عائشہ روئے جا رہی تھی اور ان کی بڑی چادر آنسوں سے بھیگ چکی تھی، ساری چادر۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کے اور نبی کی ملاقات میں صرف اتنی دیر ہے کہ یہ جان نکلے اور آپ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جائیں۔ کہنے لگے عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، مجھے بہلاوا نہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا یا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے۔ اور وہ رو رہی تھی۔ تو میرے عزیزو اپنی ذات کو نہ بھولو، اپنی ذات کو سامنے رکھو گے تو آپ ترقی کرو گے، اپنی ذات کو بھلا دو گے اور عیب پکڑتے پکڑتے، کمیاں پکڑتے پکڑتے آپ کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی کشمکش میں تھے، تو دیوار کی طرف منہ کر کے دھاڑو دھاڑ رو رہے تھے، تو ان کے بیٹے نے کہا اما بشرک رسول اللہ بکذا، اما بشرک رسول اللہ بکذا، اللہ کے رسول نے آپ کو یہ بشارت دی، یہ بشارت دی۔ تو آنسو خشک کیے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ انی قد کنت علی اطباق ثلاث، میرے اوپر 3 دور گزرے ہیں۔ ایک تھا جب میں کافر تھا، اور اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا، پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں ایمان لایا، اور میں نے ساری زندگی اللہ کے نبی کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا حیا کی وجہ سے۔ اگر مجھ سے پوچھو کہ اللہ کے نبی کا حلیہ کیا ہے تو میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے کبھی آنکھ اٹھا کے آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اگر اس وقت میں مر جاتا تو میں جنت میں جاتا۔ اس کے بعد ہم پر دنیا کھل گئی اور ہم نے کیا جو کیا، اب پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر ایسے ہاتھ اٹھائے، اللہم لا بری فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر۔ یہ دعا میں روز مانگتا، روز مانگتا، اللہم لا بری فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہتے کہتے روح پرواز کر کے۔ تو میرے عزیزو، آپ ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں، ہم ایک بہت عالی محنت میں لگے،
اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ اس میں ترقی کی تو کوئی انتہائی کوئی نہیں۔ اللہ کو پا لینے کی جستجو نہ ختم ہونے والا سفر ہے، چونکہ اللہ کی حد، میں گاؤں سے چلا فیصل آباد 1.5 گھنٹے میں پہنچ گیا، منزل آ گئی، لیکن اللہ کی کوئی حد نہیں۔ جتنا اس کو پاؤ گے اتنا کھویا ہوا محسوس کرو گے، انتہائی کوئی نہیں۔ یہ وہ سفر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ عبث ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا۔ تو میری گزارش ہے، اپنے ذات، اپنے آپ اخلاق پہ نظر رکھو، اپنے اعمال پہ نظر رکھو، عبادت کا ذوق پیدا کرو، قرآن کا ذوق پیدا کرو۔ میں کتنی تکلیف میں ہوں، اب تو میں بیکار گھر پہ بیٹھا ہوں، لیکن جب میں ایسے پہیے کی طرح گھوم رہا تھا تو میں 50، 60، 100 نفل روزانہ پڑھتا تھا۔